आज का जो लेक्चर है वो FON का फर्स्ट लेक्चर है पैरामेडिक्स सीएनए के लिए। सीएनए के लिए भी है, एलएचवीज के लिए भी है। ठीक है, तो अक्सर औक़ात हमारे मेडिकल फील्ड में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, जिससे हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, इलनेस हो गई, सिकनेस हो गई, डिजीज़ हो गई। फिर इसकी जो मेन मतलब अगर किसी को किसी एग्ज़ाम में ये आ जाए कि हेल्थ का क्या मतलब है, वेल्थ का क्या मतलब है, या सिक का क्या मतलब है, तो कम से कम उनको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में उसके बैकग्राउंड या उसके कंसेप्ट के बारे में ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि इसका बेसिक मतलब क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेल्थ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग इन नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। ठीक है, हेल्थ इसे नहीं कहते कि सिर्फ इंसान में अगर डिजीज़ ना हो तो हम इसे कहेंगे कि ये हेल्थी है। नहीं, अगर कोई इंसान फिज़िकली जो बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा हो, मेंटली मतलब दिमागी तौर पर, एंड सोशली वेल बीइंग, सोशली वेल बीइंग का मतलब ये है ठीक ठाक, ठीक है, खैरियत से हो। जब इंसान फिज़िकली, मेंटली और सोशली जो माशरे में इसकी कोई किरदार होती है, इसके ये तीनों फॉर्मेट में अगर वो बंदा ठीक हो तो हम उसे कहेंगे कि ये हेल्थी पर्सन है। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बंदे में डिजीज़ ना हो तो हम इसको, या कोई वीकनेस ना हो तो हम इसको हेल्थी कहेंगे। ऐसे बंदे भी होंगे कि जिसमें वीकनेस भी नहीं होगी, कोई डिजीज़ भी नहीं होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हेल्थी है। क्यों? इसमें कोई मेंटली डिफॉर्मिटी होगी, या फिज़िकली वो अनस्टेबल होगा, या सोशली उसका जो रोल है वो ठीक नहीं होगा। तो हम इसको तीनों फॉर्मेट के मद्देनज़र रखते हुए हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पर्सन हेल्थी है या हेल्थी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि उसमें डिजीज़ ना हो तो हम इसे हेल्थी कहें। फिर wellness, it is the state of optimal well-being, a dynamic process, changeable, that mainly focuses on maximizing the individual potential. वेलनेस क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ ऑप्टिमल वेलबींग, खैरियत की आला दर्जा। सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ, खैरियत की आला दर्जा, ऑप्टिमल वेलबींग, ये डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक चेंजेबल प्रोसेस है। डेट मेनली फोकस मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल पोटेंशियल, मतलब किसी इंसान में कितनी काबिलियत है, सलाहियत है, पोटेंसी है, स्ट्रेंथ है, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन लेवल पे ऑप्टिमम या सही तरह से मतलब अपने आप को रखने के लिए उसमें जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेलनेस कहते हैं, ऑप्टिमल वेलबींग। ऑप्टिमल का मतलब ये है कि इससे आगे हम नहीं जा सकते, मतलब ऐसा लेवल कि इससे बेहतर और बेहतरीन की तरफ हम नहीं जा सकते, ये सबसे बेहतरीन लेवल है। ठीक है, तो ऐसा लेवल, ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एबिलिटी किसी भी इंसान में कि वो अपने आप को अच्छे बेहतरीन लेवल पे रख सकता हो, तो वो उस सलाहियत को हम क्या कहेंगे? वेलनेस कहेंगे। इलनेस, it is the highly personalized state, feeling or experience of unhealthy condition in which the person feels unhealthy or ill. Illness may or may not related to disease. Illness क्या है? हाई पर्सनल स्टेट, मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई रास्ते में कोई बड़ा सा, मतलब बड़े ओहदेदार कोई बंदा जा रहा हो, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो हम ये कहेंगे कि ये हाई पर्सनैलिटी वाला बंदा है। मतलब हम क्या करते हैं? हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी फीलिंग उसके हवाले से हमारी फीलिंग क्या होती है कि बड़े रुतबे वाला शख्स है। इसी तरह जिस्म की अगर हम बात करें, हाईली पर्सनलाइज्ड स्टेट, कि हम एक ख़ास दर्जा जिस्म को देते हैं कि जिसमें हमारी एक्सपीरियंस होती है, हमारी फीलिंग्स होती है कि हमारी कंडीशन अब ठीक नहीं है। तो हम अपनी हेल्थ के बारे में अपने आप को जब अच्छा महसूस नहीं करें, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है अपने हेल्थ के हवाले से, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाईली पर्सनलाइज्ड स्टेट। उसी हाई पर्सनलाइज्ड स्टेट जिसके बारे में हमारी फीलिंग्स होती है कि हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे?
इलनेस कहेंगे, इन विच द पर्सन फील्स अनहेल्थी और इल, जिसमें वो बंदा ये महसूस कर रहा है कि मेरा जो जिस्म है, मेरी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, या मैं हाई पर्सन स्टेट यानी मतलब इल हूँ। इलनेस में ना, मैं नॉट रिलेटेड टू डिजीज। इलनेस का ये मतलब नहीं है। अच्छा, इलनेस सिर्फ इसका जो रिलेशन है वो डिजीज़ के साथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर कोई बंदा, ऐसे बंदे भी आपने देखे होंगे, वो कहेंगे कि यार मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो जब उसकी तबीयत ठीक, हालांकि उसकी वाइटल साइंस सब कुछ बराबर होगा, कोई डिजीज़ नहीं होगी, तो वो कहेगा कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो ठीक तबीयत उसकी नहीं है, उसकी जो एक्सपीरियंस है अपने जिस्म के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलनेस कहेंगे। ज़रूरी नहीं है अगर उसको डिजीज़ होता है हम उसको इलनेस कहेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को डिसीज़ न भी हो और वो अपने आप के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे? इलनेस कहेंगे, ठीक है। सिकनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग सिक, इल और डिजीज, वो स्टेट, वो हालत ऑफ बीइंग सिक, कि आप अपने आप को क्या करें? महसूस करें, आप हो, मौजूद हो क्या, किस हालत में? सिक, इल और डिजीज। इनमें तीनों ये जनरल टर्म है। अगर आप देखें, इसमें डिजीज भी आ गई, इसमें इलनेस भी आ गई, इसमें सिकनेस भी आ गई। अब सिकनेस क्या है? सिकनेस क्या है? और सोशल कंडीशन, ये एक सोशल माशरती कंडीशन है और सोशल रोल है रिगार्डिंग हिज और हर कंडीशन। मतलब इंसान की कंडीशन के हवाले से उसके माशरे में जो उसका रोल होता है उसको हम क्या कहेंगे? सोशल कंडीशन। और उसी सोशल कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अच्छा, अगर सोशल रोल उसका ठीक नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? सिकनेस कहेंगे, ठीक है। जिस तरह मीन्स कल्चर्स बिलीव्स इन रिएक्शंस, मीन्स कल्चर्स बिलीव्स, उसके जो कल्चर्स, जो मजहब के हवाले से या सकाफत के हवाले से जो बिलीव से, रिएक्शन से, सच एज फियर और रिजेक्शन, दीज इफेक्ट्स हाउ द पेशेंट रिएक्ट्स। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, रास्ते में अगर कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, रास्ते में अगर कोई बंदा जा रहा है तो आप क्या करते हैं? आप उसको कहेंगे, आप अगर आप उसको गाली देंगे तो वो, या आप उसको डांटेंगे तो वो मतलब अपने आप को वो ओवर रिएक्ट करेगा, ठीक है। दे इफेक्ट्स हाउ द पेशेंट रिएक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और आप उसे कहेंगे कि मैंने आपको इंजेक्शन लगवानी है, तो वो क्या करेगा? वो ओवर रिएक्ट करेगा खौफ की वजह से। वो बढ़ा चढ़ा के कोई पता नहीं गाली देगा या मारपीट के उस पर भी उतर आएगा। ये जो रिएक्शन है उसका, उसकी बिहेवियर की वजह से, उसकी इंटरेक्शन मतलब उसके रोल की वजह से, तो ये क्या कहेंगे? आप क्या कहलाएंगे? सिकनेस। मतलब आप ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई आम से, अगर आप अपने हालात में देखें, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, अगर तीन बंदे आपस में बातें कर रहे हो तो एक बंदा उसमें से ऐसा होता है कि वो एकदम हाइपर हो जाता है और गाली गम गलौज वो सब कुछ निकाल देता है, तो हम ये कहेंगे यार ये तो मेंटली सिक है, मेंटली सिक है, मतलब ये ठीक नहीं है, सोशली ठीक नहीं है। अगर रास्ते में कोई पागल दीवाना चलसी बंगी वो गुजर रहा हो, तो हम उसे कहेंगे कि यार ये सिक है। क्यों सिक है? सोशली जो उसका रोल है, उठना बैठना खाना पीना रहन सहन जितने भी तरीके हैं वो उसके ठीक नहीं है। जो सोशली जब किसी बंदे के जो बिहेवियर है, जो उठना बैठना होता है या जो रोल होता है जो होना चाहिए, वो अगर माशरे के अतबार से वो ठीक नहीं हो तो हम इसको क्या कहेंगे? कि ये बंदा सिक है। फिर इससे ऐसे बंदे से लोग क्या करते हैं? इससे आइसोलेशन इख्तियार करते हैं, उससे जुदा हो जाते हैं, उसको अलहदा छोड़ देते हैं, ऐलान मतलब अकेला ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कहेंगे? इसको सिकनेस कहेंगे। Disease, any alteration, changes that is physiological or biological body function or body parts are, मतलब जब आपकी फिजियोलॉजी में या बायोलॉजी में, जिस तरह हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर के हवाले से वो पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी में फंक्शन, बॉडी फंक्शन के हवाले से पढ़ते हैं, तो इसी तरह जब भी आपकी बायोलॉजी में जिस पे आपकी लाइफ कायम है, तो ऐसे फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस या आपकी जो बॉडी पार्ट में जब कोई चेंजेस आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? डिजीज़ कहेंगे, ठीक है। नर्स, अ पर्सन यूजुअली अ वुमन ट्रेन टू केयर फॉर सिक। पर्सन एक शख्स होता है, नर्स या होती है, यूजुअली अ वुमन जो कि ज़्यादातर क्या होती है? वुमन होती है। ट्रेन टू केयर फॉर सिक, जो कि सिक को क्या ट्रेन हुई होती है, जो कि केयर प्रोवाइड कर रही होती है
किसको? सिक को। यहाँ पे एक केयर होता है, एक क्योर होता है, ठीक है। तो जो क्योर होता है वो सी, जिस तरह CURE, एक क्योर होता है, ठीक है। क्योरेबल मतलब मीन्स जिसका इलाज हम किस चीज़ से करते हैं? ट्रीटमेंट डिजीज वो मेडिसिन के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्योर कहेंगे। और जो डिजीज़ के अलावा जो हम इसको सपोर्ट देते हैं स्पिरिचुअली, हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं, इसको काउंसल करते हैं, इसको मोटिवेट करते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर डायबिटिक पेशेंट है उसको हम, या मतलब ओबेसिक पेशेंट है, बहुत मोटा उसका शिकार है, तो वो हम इसको क्या करते हैं, उसकी डेली हम उसको वॉक करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सब चीज़ें, उसकी बीडिंग करते हैं, उसको उसकी बाथिंग करते हैं पेशेंट की, ये क्या है? ये केयर है, केयर, CARE, ये याद रखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और क्योर जो है, जब आप मेडिसिन के थ्रू आप जब किसी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो हम इसको क्योर कहेंगे, CURE। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद रखें, ठीक है। द न्यू लेक्सिकॉन वेबस्टर डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसने नर्स की जो वर्ड के बारे में डिफिनेशन की है, वो क्या की है? वो कहते हैं ये डिक्शनरी, द वर्ड नर्स जो है इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। याद रखे, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, कोई ग्रीक वर्ड या पर्शियन लैंग्वेज से डिराइव नहीं हुआ। तो ये इसका मतलब ये है कि जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। जो लैटिन वर्ड है वो क्या है? न्यूट्रिक्स, विच मीन्स टू नरिश, टू फीड। मतलब आप किसी मतलब फॉर एग्जांपल आप बच्चे को दूध देते हैं या खुराक देते हैं, तो क्या करते हैं आप? इसको टू फीड, आपने उसको फीड करना होता है। उसी तरह नर्स का काम क्या होता है कि आपने पेशेंट को फीड करना है। फीड इन अ सेंस कि आपने उसको केयर प्रोवाइड करनी है, CARE, ये वाला केयर। आपने उसकी बातें करनी होती है, आपने उसकी बेडिंग करनी होती है, आपने उसको दवाई उसको देनी होती है, आपने उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होती है, आपने फिजियोथेरेपी करनी होती है, आपने उसको फूड खुराक देना होता है। तो ये सब काम किसके ज़ुमरे में आते हैं? नर्स के ज़ुमरे में आते हैं। तो इसका जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, न्यूट्रिक्स, विच मीन्स टू फीड और टू नरिश, ठीक है। तो एक ही मतलब है इसका। Florence Nightingale, very very important. 12 मई 1820 in Nightingale in Italy. इसको नाइटिंगेल क्यों कहते हैं? ये नाइटिंगेल इटली में पैदा हो गई थी, ठीक है। 12 मई 1820, 12 मई 1820, 12 मई 1820 में ये पैदा हो गई थी इटली में, ठीक है। अगर MCQs आ जाए कि इंटरनेशनल नर्सिंग डे कब मनाए जाते हैं, तो आपने उसको वो नहीं करना, भूलना नहीं है, 12 मई को याद रखें। अब आने वाले 2024 वो आने वाला है ना, तो 12 मई को, जब 12 मई आप पहुंचेगी तो आप नोट करें कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाई जाती है। जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर की जो अक्टूबर में मेरे ख्याल में वो मनाई जाती है ब्रेस्ट कैंसर डे, तो इसी तरह यहाँ पे 12 मई 1820, मतलब इसका ये है कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाई जाती है। MCQs के एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ज़हन में याद रखिए। इसको क्या कहते हैं? लेडी विद अ लैम्प। क्यों लेडी विद अ लैम्प कहा जाता था उसको? इस वजह से कि वो रात को अपने लैम्प को ले जाके घरों घरों पे वो घूमती फिरती थी। इस क्यों कि ताकि वो एल्स जो पेशेंट्स थे, सिक जो पेशेंट थे, उसको केयर प्रोवाइड करें। तो अपने चिराग को अपने साथ लेके उसको घरों घरों पे वो जाया करती थी, ताकि पेशेंट्स को या जो भी हो मतलब उसको केयर प्रोवाइड करे जिसको केयर की ज़रूरत होती थी। तो इसको इस वजह से लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। कंट्रीब्यूशंस इन क्राइमीन वॉर, ये 1854 टू 1856 में लड़ी गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की दौर में। अगर आप यहाँ पे देखें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हो गई थी 12 मई 1820 को, और यहाँ पे नीचे देखें 1854 1856,
تو یہ ایرا جو ہے یہ فلورنس نائٹنگیل کی ہی موجودگی میں اسی ٹائم میں آ رہی ہے. تو اسی فلورنس نائٹنگیل کی پریزنس میں موجودگی میں یہ جنگ لڑی گئی تھی جو کہ ترکی، فرانس اور برٹن کے اتحاد سے لڑی گئی تھی. کس کے خلاف؟ رشیا کے خلاف. تب ہی اس نے اس میں بہت جو سولجرز وہاں پہ زخمی ہوئے تھے اس کو جو کیئر پرووائڈ کی جس بندے نے کی وہ فلورنس نائٹنگیل تھی. اس نے جو تھیوری پیش کی تھی اس کو انوائرمنٹل تھیوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس کو آگے نرسنگ کی ڈیفینیشن میں بتاؤں گا کہ انوائرمنٹل تھیوری کا کیا مطلب ہے. فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ کسے کہتے ہیں؟ فلورنس نائٹنگیل کو کہتے ہیں. فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ. پہلے زمانے میں تو اس طرح ہوا کرتا تھا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بھی راستے میں مطلب اگر کوئی بھی بیمار ہوا کرتا تھا تو ویسے اس کو کیئر پرووائڈ کیا کرتی تھی. لیکن آج کل جو ماڈرن نرسنگ ہے، جو اسپیشلٹی آئی گئی ہے، مطلب نرسنگ کے لیے آپ نے تھیوری پڑھنا ہوتا ہے، ایویڈنس بیس ریسرچ کرنی ہوتی ہے. اسی طرح اس کے لیے جو انسٹرومنٹس ہاسپٹل میں یوز ہوتے ہیں، ایک اسپیشلائز فیلڈ، ایک سپریٹ فیلڈ اس کو دیا گیا ہے، ایک سپریٹ پہچان دیا گیا ہوا ہے نرسنگ کو. تو یہ کس وجہ ہے؟ فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ. اسے فلورنس نائٹنگیل کی وجہ سے اس میں ایڈوانسمنٹ کی تھی، ماڈرنائز کیا ہوا تھا، اس میں اس کو اسپیسیفائی کیا ہوا تھا، اس کو اور بہتر طریقے سے اس کو لے کے آئی تھی. کس کو؟ نرسنگ کو. ماڈرن مین نیو نرسنگ. ماڈرن مین نیو نرسنگ. اچھا، اس نے جو نرسنگ کی ڈیفینیشن کی تھی وہ اس طرح کی تھی: the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery. act of utilizing environment میں نے اوپر کہا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ ایک منٹ، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ میں نے ایک چیز کو وہ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ انوائرمنٹل تھیوری ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ the act of utilizing the environment، کیوں اس کو انوائرمنٹل تھیوری کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نے نرسنگ کی ڈیفینیشن میں انوائرمنٹ کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، کس طرح استعمال میں لانا ہے کہ جس میں جو پیشنٹ ہے وہ کیا کرے؟ اسسٹ. یہ ASSIST ہے، ASSEST نہیں ہے. assist means to help and ASSEST means to collect. اگر میں یہاں پہ ای لگاؤں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا. ٹھیک ہے، تو ایسا مطلب ایسا کام ایکٹ یوٹیلائزنگ کہ ہم انوائرمنٹ کو ایسے ایکشن لے، ایسے اسٹیپس لے کہ جس میں ہم انوائرمنٹ کو ایسے بنائیں کہ جس میں پیشنٹس کی کیا ہو سکے؟ ہیلپ ہو سکے. ان ہز ریکوری. کس چیز میں؟ ریکوری میں ہیلپ ہو سکے. تو ہم نے ایک انوائرمنٹ کو کس طرح بنانا ہے کہ جس میں پیشنٹ کی ہیلپ ہو سکے ریکوری کے وقت. تو یہ کس نے کی تھی؟ یہ فلورنس نائٹنگیل نے کی تھی 1860 میں. ٹھیک ہے، ورجینیا ہینڈرسن 30 نومبر 1897، کینساس سٹی، مسوری. ٹھیک ہے، یہ کہاں پر پیدا ہو گئی تھی؟ کینساس سٹی، مسوری میں پیدا ہو گئی تھی 30 نومبر 1897 کو. اس کو دی نائٹنگیل آف ماڈرن نرسنگ بھی کہا جاتا ہے. نائٹنگیل اگر اس کے بعد کیا ہے، فلورنس نائٹنگیل کے بعد اگر کسی نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا ہے نرسنگ میں تو وہ کس نے کی تھی؟ ورجینیا ہینڈرسن نے. اور اسی وجہ سے اس کے بعد اس کو نائٹنگیل آف ماڈرن نرسنگ کہا گیا. ٹھیک ہے، فرسٹ لیڈی آف نرسنگ. نرسنگ کی جو فرسٹ لیڈی تھی، ظاہری بات ہے فاؤنڈر بنیاد کس نے رکھی تھی؟ وہ اس نے رکھی تھی ماڈرن نرسنگ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ مطلب فاؤنڈر آف دا ماڈرن نرسنگ وہ فلورنس نائٹنگیل تھی. لیکن جو فرسٹ نرس جو بنی تھی لیڈی آف نرسنگ وہ کون تھی؟ ورجینیا ہینڈرسن تھی. لیکن ماڈرن نرسنگ کی بات کر رہا ہوں، ماڈرن نرسنگ کی. یہاں پہ میں اسلامک ہسٹری کو نہیں بتا رہا، اسلامک ہسٹری کی بات نہیں کر رہا. جو رفیدہ بنت سعد تھی وہ اسلامک ہسٹری کے اعتبار سے جو فرسٹ مسلم نرس تھی وہ رفیدہ بنت سعد تھی، جو مسلم تھیورسٹ تھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ماڈرن نرسنگ کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی ہسٹری کے مطابق اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو رفیدہ بنت سعد تھی. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے. فرسٹ لیڈی آف نرسنگ مینس ماڈرن نرسنگ کی جو فرسٹ لیڈی تھی وہ کیا تھی؟ ورجینیا ہینڈرسن.
مدر آف نرسنگ اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ماڈرن نرسنگ اس کی مدر ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو تھیوری پیش کی تھی نیڈ تھیوری، نیڈ مطلب ضرورت، مطلب فلورنس نائٹنگیل نے کہا تھا کہ ہم نے انوائرمنٹ کو ایسے کس طرح بنانا ہے کہ جس میں پیشنٹس کی ہیلپ ہو سکے اس کی ریکوری میں، لیکن یہاں پہ اس نے بات کو اور بھی اسپیسیفائی کیا کہ پیشنٹ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ اس کو پرووائڈ کرے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نرسنگ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نرسنگ اس نے ڈیفینیشن کیا کی تھی۔ The unique functions of the nurse is to assist the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recovery that he would perform unaided if he had the necessary strength, will, or knowledge, and to do this in such a way as to help gain independence as rapidly as possible. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں the unique functions، یونیک وہ کیا ہے؟ ریمارکیبل، کہ ٹھیک ہے جو بہت منفرد ہو۔ فنکشن آف نرس کیا ہے؟ ٹو اسسٹ، کہ وہ اسسٹ کرے، ہیلپ کرے دا انڈیویجول، ایسے بندے کی جو کہ سک ہو، سوشلی کیا ہو، جس کا جو رول ہے وہ ٹھیک نہیں ہو، یا ایل ہو، یا ڈیزیز اسٹیٹ میں ہو، یا ویل، یا اس کی ویلنس کی طرف، آپٹیمل ویل بینگ کی طرف اس کو لے کے جائے، تو اس میں اس کی ہیلپ کرے ان دا پرفارمنس آف دوز ایکٹیویٹیز۔ پرفارمنس ایسے ایکٹیویٹیز، ایسے کام، اس کی جو پرفارمنس ہے، جو کارکردگی ہے، کنٹریبیوٹنگ ٹو ہیلتھ، ایسے ایکٹیویٹیز میں اس کی ہیلپ کرنا جو کہ اس کی ہیلتھ میں، اس کی ریکوری میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہو۔ فار ایگزامپل لیٹس سپوز فار ایگزامپل اٹس ریکوری دیٹ ہی وڈ پرفارم انایڈڈ، ایسے کام میں اس کی حمایت کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ میں، اس کی ریکوری میں بہتری آ سکتی ہو، تاکہ وہ کیا کرے؟ ہی وڈ پرفارم انایڈڈ، مطلب اگر کوئی اس کے پاس موجود بھی نہ ہو لیکن بغیر مدد کے وہ اپنا خیال رکھ سکے، مطلب وہ تمام فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ اگر اس وقت اس کے پاس اگر کوئی ہو بھی نہیں مدد کرنے کے لیے تو وہ خود اپنا خیال رکھ سکتا ہو۔ اف ہی ہیڈ نیسیسری اسٹرینتھ، اگرچہ اگر اس کے پاس کیا ہو؟ نیسیسری اسٹرینتھ، یہ دیکھیں اسٹرینتھ ہو، ویلنس ہو، اگر وہ خیریت سے ہو اور اس کے پاس مطلب وہ اسٹرینتھ رکھتا ہو اور نالج بھی ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر یہ تین چیزیں اگر اس کے پاس ہو، اگر ان تین چیزوں میں اگر آپ اس کی مدد کرے تو وہ کیا کرے گا؟ ان ہی ٹو ڈو دس، اگر وہ اس پہ عمل کرے گا، یہ کام سر انجام دے گا، سچ اے وے ایز ٹو ہیلپ گین انڈیپینڈنس، تو وہ کیا کرے گا؟ گین انڈیپینڈنس ایز ریپڈلی ایز پاسبل۔ اگر آپ ان تمام چیزوں میں کہ جس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ میں، اس کی پرفارمنس میں، اس کی ایکٹیویٹیز میں بہتری آ رہی ہو، اور آپ اسی بہتری لانے کے لیے اگر آپ اس کی اتنی ہیلپ کرے کہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ مطلب وہ ریسٹور کرے، اسٹرینتھ آ جائے، ویلنس آ جائے، اس کے پاس نالج آ جائے، تو کیا ہوگا؟ اگر اس کے پاس اگر کوئی بندہ نہ بھی ہو تو وہ اپنا خیال خود رکھے گا، حتیٰ کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو ریکور کرے گا، جتنا جلدی ہو سکے گا اتنی جلدی وہ اپنے آپ کو ریکور کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب یہ تب ممکن ہوگا جب اس کے پاس یہ اسٹرینتھ، ول اور نالج ہو، اور یہ کس چیز کی بدولت ہوگا؟ جب آپ اس کو ہیلپ کریں ان تین چیزوں میں، تو یہ تین چیزیں ہیں جو اس کی ویلنس اور ریکوری میں اور ہیلتھ کی ریکوری میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن کس کی تھی؟ ورجینیا ہینڈرسن کی۔ امریکن نرسز ایسوسیشن، اگر آپ کے پاس کوئی ایمسیکیوز آ جائے کہ اے این اے کا کیا مطلب ہے، اے این اے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز کا زیادہ تر خیال رکھے۔ اے این اے ڈیفینیشن اکثر اوقات اس طرح آتا ہے کہ یہ اے ہے اینڈ این اے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اے این اے اکثر بعض اوقات ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ این اے اسٹینڈ فار، تو اس چیز کو یاد رکھے، یہ امریکن نرسز ایسوسیشن ہے۔ امریکن نرسنگ آئی این جی والا نرسنگ نہیں ہے، یاد رکھے، یہ آئی این جی والا نرسنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو خاص خیال رکھے۔
یہ ING والا نہیں ہے. تو یہ امریکن نرسز ایسوسیشن ہے, اس کا خاص خیال رکھیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہے اس نے ڈیفینیشن کیا کی ہے نرسنگ کی؟ اٹ از دا پروٹیکشن, پروموشن, optimization of health and abilities, prevention of illness and injury, alleviation of suffering through the diagnosis, and advocacy to the healthcare individuals, families, communities and populations. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں, ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بات ضرور نوٹ کریں. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ اٹ از دا پروٹیکشن. پروٹیکشن کا کیا مطلب ہے؟ پروٹیکشن جب کوئی ڈیزیز آپ کو لاحق ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ٹھیک ہے. پروٹیکشن اپنے آپ کو بچانا ہے. پروموشن آپ ریکور ہو گئے, ٹھیک ہو گئے, لیکن اس کو اور بھی بہتر کرنا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ پروموشن کریں, اور بھی پروموٹ کریں گے, بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جائیں گے. آپٹمائزیشن آف ہیلتھ اینڈ ایبلٹیز, مطلب اپنے ہیلتھ کو, اپنی صلاحیت کو آپٹیمم لیول پہ لے کے جانا. آپٹیمل کیا ہوگا؟ ایک بہتر ہوتی ہے, ایک بہترین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ جس سے آگے اور ہم سے اور زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے لیول پہ لے کے جانا ہے کہ اس سے آگے ہمارے پاس کوئی مطلب چانس ہی نہیں ہو کہ اس سے بھی ہم اس کو آگے بہتر لیول پہ لے جا سکتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ آپٹیمائزیشن آف ہیلتھ. ہیلتھ کو آپ آپٹیمل لیول پہ لے کے جانا ہے, اور اپنی ایبلٹیز کو. پریونشن آف ایلنس اینڈ ڈیزیز. پریونشن اور پروٹیکشن میں کیا فرق ہے؟ پریونشن اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی ایلنس دوبارہ آنے کو ہوتی ہے یا انجری آپ کو ہونی ہوتی ہے, تو آپ نے اس کو دوبارہ آنے سے آپ کو اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پریونشن. اور پروٹیکشن کیا ہوگی؟ لیٹ سپوز فار ایگزامپل مجھے ابھی زکام ہوا, فلو بخار ہوا, تو میں کیا کروں گا؟ میں جو ہے اینٹی الرجک رینیٹیڈین وغیرہ, رینیٹیڈین نہیں, لوراٹیڈین, ڈسلوراٹیڈین وغیرہ وہ لوں گا, یا سٹرزین. تو وہ کیا ہوگا؟ اس سے میری بخار چلی, مطلب میری الرجی ختم ہو جائے گی. یہ پروٹیکشن ہے. اب دوبارہ آنے سے اگر میں اس کو روک رہا ہوں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پریونشن کہیں گے. اس چیز کا خیال رکھیں. ایلیویشن آف سفرنگ تھرو ڈائگنوسس. اچھا, ہم نے چلو ٹھیک ہے, مجھے بخار ہو گیا, مجھے زکام بھی ہوا, لیکن ڈائگنوسس کے تھرو ہم نے اس کی انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے ٹیسٹ کے ذریعے کہ آیا جو سفرنگ ہمارے پاس ہوئی ہے, کہ مطلب جو سفر ہم ہوئے ہیں, جو ہم نے برداشت کیا ہوا ہے, جو ڈیزیز آئی ہوئی تھی, اس سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے, اس کی تشخیص تو کرے, اس کا ازالہ تو کرے کہ اس بیماری کی وجہ سے ہمارے کون کون سے آرگن متاثر ہوئے ہیں, ہم میں کیا کیا ڈیفیشینسی آ گئی ہے. تو اس کی تشخیص بھی کرنی ہے کہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے جسم میں اس ڈیزیز کی وجہ سے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ان ایڈوکیسی ٹو دا ہیلتھ کیئر انڈیویجولس, فیملیز, کمیونٹیز اینڈ پاپولیشنز. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نرس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ صرف کاؤنسلنگ ایجوکیشنز یہ نہیں ہے, آپ نے اس کو ایڈوکیٹ بھی کرنا ہے. کس کو؟ ہیلتھ کیئر انڈیویجولس کو. مطلب آپ نے اس کی وکالت کرنی ہے, آپ نے اس کی حق کے لیے آواز بلند کرنا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہو, انڈیویجول ہو, فیملیز ہو, کمیونٹیز ہو, پاپولیشن ہو. فیملیز تو جو گھروں میں ہوتی ہیں یا جو آپ کے ہاسپٹل میں آئی ہوتی ہے, فیملی ہی ہوتی ہیں. کمیونٹی سے, سوسائٹی سے ہی آئی ہوئی ہوتی ہیں. ان پاپولیشن, اگر آپ کسی شہر سے یا کوئی پوری اسٹیٹ کی بات کریں تو ہم اس کو پاپولیشن کہتے ہیں. تو آپ نے فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کسی پیشنٹس کو کیئر پرووائڈ کر رہا ہے لیکن وہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے, مطلب جس طرح اس کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا چاہیے وہ پرووائڈ نہیں ہو رہا, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب میٹنگ ایم ایس جو ہے وہ جب میٹنگ بلا رہا ہوتا ہے, تو آپ نے پہلے تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس ہیلتھ کیئر پروفیشنل یا جو بھی ہے انڈیویجول اس کے پاس جانا ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہے, آپ نے جو کیئر پرووائڈ کی وہ ٹھیک نہیں ہے, اسٹینڈرڈائز طریقے سے نہیں ہے, آپ نے صحیح طرح سے اسٹینڈرڈائز طریقے کا وہ کیئر پرووائڈ کرنے ہیں. تو آپ نے کیا ایڈوکیٹ کیا. آپ نے فار ایگزامپل جس کو آپ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں اس پیشنٹس کی حق کا خیال رکھا. تو جب بھی آپ کسی پیشنٹ کے حق
حق تلفی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اس کے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور جو اس کو ضرورت ہوتی ہے اسی ضرورت کے مطابق آپ اس کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں کیئر، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایڈوکیسی، کہ یار اس بندے کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ چاہیے، آپ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ اس کو دو. تو یہ ہو گیا اس کے حق میں فیصلہ کرنا جو اس کے لیے بہتر ہو. تو یہ کیا ہو گیا؟ امریکن نرسز ایسوسی ایشن جو نرسنگ کی ڈیفینیشن کی تھی: پروٹیکشن، پروموشن، آپٹیمائزیشن آف ہیلتھ اینڈ ایبلٹیز، پریونشن آف النس اینڈ انجری، ایلیویشن آف سفرنگ تھرو دا ڈائگنوسس اینڈ ایڈوکیسی ٹو دا ہیلتھ کیئر انڈیویجولس، فیملیز، کمیونٹیز اینڈ پاپولیشن. ٹھیک ہے. اب کینیڈین نرسنگ ایسوسی ایشن، ٹھیک ہے، جس طرح امریکن نرسنگ ایسوسی ایشن تھی، یہاں پہ کینیڈین نرسنگ ایسوسی ایشن ہے. یہ کیا کہتی ہے؟ نرسنگ کی ڈیفینیشن اس نے کیا کی ہے؟ دا نرسنگ پروفیشنل، جو پروفیشنل ہے، ایک آکوپیشنل ہوتی ہے، ایک پروفیشنل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو آکوپیشن ہوتی ہے وہ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جہاں مطلب فار ایگزامپل اگر کوئی میکینک والے کے پاس اگر اپنے بچے کو چھوڑ جاتا ہے تو وہ اسی بندے کو فالو کر کے کہ وہ کیا کرتا ہے وہاں پہ، اسی کو فالو کر کے وہ اپنے آپ سے اسی طرح کا کام پھر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پروفیشنل کے لیے مطلب پراپر ڈگری، ایویڈنس بیس ریسرچ، تھیوری ریکگنائزڈ بائی اینی ہیلتھ اتھارٹی، جو کہ کسی بھی ہائی اتھارٹی سے وہ ریکگنائز ہو، اس کی ایک پہچان ہو. آپ نے ڈگری لی ہو، ڈپلوما لی ہو، اس کے لیے آپ نے یہ آرگنائزنگ سسٹمک طریقے سے جب آپ کی پڑھائی کر کے، کلاسز لے کے، تھیوری پڑھ کے، ایویڈنس بیس پریکٹس کر کے جب آپ کے پاس آخر میں کوئی ڈپلوما ڈگری آ جاتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے پروفیشنل. جو کہ آکوپیشن جو ہے اس کے لیے کسی بھی تھیوری یا کسی بھی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کسی بندے کو فالو کرتے ہیں اور اسی طرح کا جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کو ہم آکوپیشن کہیں گے. تو نرسنگ پروفیشنل ایگزسٹ ان رسپانس ٹو دا نیڈ آف سوسائٹی. یہ وہ کہتے ہیں کینیڈین نرسنگ ایسوسی ایشن کہ جو نرسنگ پروفیشنل ہے وہ وجود رکھتی ہے، وہ موجود ہے ان رسپانس ٹو دا نیڈ آف سوسائٹی. جس طرح ایک سوسائٹی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی کے اعتبار سے نرسنگ پروفیشنل موجود ہوتی ہے. ان ہولڈ آئیڈیاز ریلیٹڈ ٹو دا ہیومن ہیلتھ تھرو آؤٹ ہز لائف اسپین. اور اسی طرح وہ کیا کرے گا؟ ہولڈ آئیڈیاز، وہ آئیڈیاز جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں جو نرسز ہے، ٹو مینس ہیلتھ تھرو آؤٹ ہز لائف اسپین، کہ کسی بھی مینس آدمی کے ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی آئیڈیا ہوتی ہیں تھرو آؤٹ دا لائف میں وہ اپنے پاس رکھتی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے مطلب اس ہیلتھ کے حوالے سے اس بندے کو جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے خیال میں رکھتے ہیں تھرو آؤٹ دا لائف. ٹھیک ہے. نرسز ڈائریکٹلی فوکس آن، کس چیز پہ فوکس کرتی ہے نرسز؟ پروموشن، جس طرح ہم نے پہلی بات کی پروموشن. مینٹیننس، صرف پروموٹ نہیں کرنا ہے، اس کو مینٹین بھی کرنا ہے کہ وہ دوبارہ کمزور نہ پڑے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو نیو بات آ گئی ہے وہ کیا آ گئی ہے؟ وہ مینٹیننس کی بات آ گئی ہے. یہاں پہ دیکھیں مینٹیننس، وہاں پہ ٹھیک ہے پروموشن تھا، آپ نے پروموٹ کیا لیکن مینٹین وہاں پہ نہیں کیا تھا. جو نرسنگ امریکن نرسنگ ایسوسی ایشن تھی، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مینٹین بھی رکھنا ہے، ریسٹور بھی کرنا ہے. مینٹین تو کیا؟ مینٹین مطلب زیادہ ٹائم کے لیے آپ اس کو رکھتے ہیں، لیکن جو ہیلتھ آپ کا لاس ہوا ہے اس کو ریکور بھی کرنا ہے، اس کو ریسٹور بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھیں. دا پریونشن آف النس، یہ ہم نے وہاں پہ پریونشن آف النس اور انجری کی بات کی. یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ پریونشن آف النس، اس کو اس دوبارہ حادثے کے آنے سے اس کو ہیلتھ کو بچانا ہے دوبارہ آنے سے. ٹھیک ہے. دا ایلیویشن آف سفرنگ، وہی بات ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو کم کرنا ہے، جو سفرنگ ہوئی ہے، جو لاس ہوئی ہے اس کو کم کرنا ہے. ان دا انشورنگ آف پیسفل ڈیتھ وین لائف کین نو لانگر بی سسٹینڈ. یہاں پہ اگر کوئی بات نیو آ گئی ہے اس ڈیفینیشن میں موسٹ اسپیسیفکلی، وہ کیا ہے؟ دا انشورنس آف پیسفل ڈیتھ. یہ نہیں ہے، یہ پیسفل ڈیتھ ہے. یہ پیسفل ڈیتھ وین دا لائف کین نو لانگر بی سسٹینڈ، مطلب اگر وہاں پہ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ اگر کوئی بندہ ریکور نہیں ہو رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ پیسفل ڈیتھ دینی ہے، جس کو ہم یوتینیزیا کہتے ہیں، پیسفل ڈیتھ. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو اس طرح موت دینی ہے جو کہ مطلب کیا ہو؟ مطلب پیسفل ہو، جس میں پیشنٹس کو وہ زیادہ تر
مطلب تکلیف نہ ہو جس میں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفینیشن تھی کینیڈین نرسنگ ایسوسیشن کی, نرسز ایسوسیشن کی ڈیفینیشن تھی نرسنگ کی. انشاءاللہ میرا امید ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگا اس میں. Holistic view of man means biopsychosocial social being. Holistic means ہر لحاظ سے, ہر اینگل سے آپ نے پیشنٹ کا خیال رکھنا ہے, ہر اینگل سے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, چاہے وہ بایو ہو, چاہے وہ سائیکو ہو, چاہے وہ سوشل ہو. یہ تینوں فارمیٹ کے جس میں جتنے بھی پرسپیکٹو, جتنے بھی اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں, تو ان تمام اس میں مطلب پیشنٹ کو اس طرح کیئر پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ ہر لحاظ سے ڈیزیز اسٹیٹ سے, ویلنس سے, ایلنس سے, سکنس سے, ہر لحاظ سے, وہ سائیکولوجیکل ہو, انٹلیکچوئل ہو, اسپریچول ہو, ہر لحاظ سے آپ اس کو کیئر پرووائڈ کریں, ہر لحاظ سے آپ اس کو جانچے, جج کریں, اس کو پرکھیں, اس کو دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ کیا ہے, نرسنگ ہے. کس کے تھرو, کینیڈین نرسنگ ایسوسیشن کے تھرو. Who has the capacity to set goals and make decision. آپ نے اس پیشنٹ کو اس طرح بنانا ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہو, یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنا گولز مختص کریں and make a decisions, اور وہ اپنا فیصلہ خود رکھیں, خود کر سکیں. گولز اور آبجیکٹو میں کیا فرق ہے؟ گول جو ہے جب اینڈ رزلٹ آپ نے وہ اچیو کر دیں تو اس کو لانگ ٹائم ان رزلٹ. جب فار ایگزامپل مطلب سمپل الفاظ میں یہ کہوں گا کہ آپ کا ایگزام ابھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس ویک میں فرسٹ ڈے میں نے یہ سبجیکٹ کور کرنا ہے, سیکنڈ ڈے میں فار ایگزامپل فرسٹ ڈے میں آپ نے فین کور کرنا ہے, سیکنڈ ڈے میں آپ نے اناٹومی فزیالوجی کور کرنی ہے, تھرڈ ڈے میں آپ نے مائکروبیولوجی کور کرنی ہے. تو یہ آپ کے آبجیکٹیوز ہے جو کرنٹلی آپ کر رہے ہیں. جب بھی کوئی چیز چھوٹے چھوٹے گولز جب آپ رکھتے ہیں اور اس پہ آپ جاتے ہیں آگے, تو اس کو آپ آبجیکٹیو کہیں گے. لیکن آخر میں آپ کا جو گول ہوگا ایگزام میں زیادہ مارکس لینا ہے, تو یہ آپ کا اینڈ رزلٹ, لانگ ٹائم اینڈ رزلٹ جو ہوگا وہ آپ کا گول ہوگا. آپ نے یہ آبجیکٹیو اس لیے سلیکٹ کیے ہیں کہ آپ نے ابھی اس پہ کام کرنا ہے. تو جس بھی چیز پہ آپ نے ابھی کام کرنا ہو تو وہ کیا ہوگا, جو پلاننگ آپ نے کی ہو, چھوٹی چھوٹی پلاننگ کی ہو, اس پہ جب آپ کام کر رہے ہو اس کو آپ آبجیکٹیو کہیں گے. لیکن اگر اس آبجیکٹیو کو جب آپ اچیو کرو گے, سارے پیپر آپ نے اینڈ آف 30 دسمبر آپ نے سارے سبجیکٹ کور کیے, تو آپ کا گول کیا ہو گیا کہ اب ایگزام میں آپ نے فرسٹ پوزیشن لینی, یہ آپ کا گول ہے. ٹھیک ہے. Who has the right and responsibility to make informed choices congruent with his own belief in values. Congruence مطلب اس کے مناسبت سے, اس کے مطابق ہو. Who has the right, جس کی یہ رائٹ ہو, حق ہو, responsibilities ہو, to make informed choices, مطلب ایسے choices وہ لے سکتا ہو, انفارم, جس کے تھرو وہ انفارم ہو چکا ہو کہ یہ ڈیسیجن میں نے لی ہیں. کس کے تھرو, اس رسپانسبلٹیز یا اس رائٹس کو مد نظر رکھ کے, اس رائٹ کا خیال رکھیں, اس رسپانسبلٹیز کو جس کے تھرو وہ کیا کرے, وہ اپنی ڈیسیجن لے سکے with his own beliefs in values, اپنی ویلیوز اور بلیف کے مطابق وہ اپنی جو اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, جو اس کے رائٹ ہوتے ہیں, اس کے مطابق اپنا چوائسیز وہ لے سکیں. تو اس قابل آپ نے اس کو بنانا ہے. تو یہ کینیڈین نرسنگ ایسوسیشن کی ڈیفینیشن تھی. اچھا, یہ نرسز کی کوالٹیز تھی, ٹھیک ہے, کہ اس کا کام کیا ہے, نرسز کا فنکشن تھا. اب اس نے نرسنگ کی ڈیفینیشن کیا کی ہے, a dynamic and supportive profession guided by its code of ethics. It's rooted in caring, a concept evident through its 4 fields of activity. یہ ڈائنامک پروسیس ہے. ڈائنامک مینس چینجیبل, کہ سپورٹیو پروفیشن ہے, ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ نے سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے, گائیڈڈ بائی کوڈ آف ایتھکس. آپ کوڈ آف ایتھکس, اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے, اس کے ریلیجیس بلیفس کا خیال رکھتے ہوئے, اس کے اخلاقیات کے دائرے کے اندر آپ نے اس کو کیئر پرووائڈ کرنے ہیں. از روٹڈ ان کیئر, اس کا جو مین روٹڈ ہے وہ کیا ہے, ان کیئرنگ, کہ آپ کیئر پرووائڈ کریں, ا کنسیپٹ ایویڈنٹ تھرو آؤٹ 4 فیلڈ. آپ نے اس طرح کیئر پرووائڈ کرنی ہے جو کہ اس 4 فیلڈ کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, مطلب پریکٹس, ایجوکیشن, ایڈمنسٹریشن, ریسرچ. جب آپ کے پاس
مطلب یہ چاروں چیزیں ہوں، آپ کی پریکٹس ہو، آپ کے پاس ایجوکیشن ہو، آپ کی پراپر ایڈمنسٹریشن ہو اس کے تھرو، اور ریسرچ بیس آپ کے پاس نالج ہو، تو اسی چاروں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ کے پاس نالج ہو اور آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہوں، تو وہ بھی کورس آپ ایتھکس کے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر، تو جب آپ اس کو پیشنٹ کو جب آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نرسنگ کہیں گے، جو کہ کینیڈین نرسنگ ایسوسیشن کی ڈیفینیشن تھی. جو پچھلے سلائڈ میں ہم نے جو پڑھا تھا، یہ اصل میں نرسز کا فنکشن تھا کہ نرسز کا کیا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب وہی چیزیں تھی، اور اس نے یہاں پہ ڈیفینیشن آخر میں کی ہے نرسنگ کی. نرسنگ ایز اے پروفیشن، جس طرح میں نے بات کی کہ یہ ایک پروفیشن ہے، آکوپیشن نہیں ہے، اس کے لیے خاص ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، تھیوری کی ضرورت ہوتی ہے، ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا ہے؟ مینس ٹو ڈیولپ دا پروفیشن گائیڈڈ بائی کنٹینیوئنگ ایجوکیشن بیسڈ آن نرسنگ ریسرچ ان ٹو ریگولیٹ اسٹینڈرڈ آف کمپیٹنسی اینڈ ایتھکس. یہاں پہ دیکھیں نا، یہ پروفیشن ہے. ٹھیک ہے، نرسز کیا ہے؟ مینس ٹو ڈیولپ، پروفیشن کو ڈیولپ کرنا ہے، گائیڈڈ بائی، رہنمائی کرنا، کنٹینیوئنگ ایجوکیشن. اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن تھیوری کی ضرورت پڑتی ہے. جو ایجوکیشن کس چیز پہ ہو، کس چیز کے بیس پہ ہو؟ ریسرچنگ کے بیس پہ، جس پہ آپ نے ریسرچ کی ہو، جو نالج آپ کے پاس آیا ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو اسی نالج کے تھرو آپ نے جب نرسنگ کی ہو تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ پروفیشنلائزڈ نرسنگ ہے، یہ ایک پروفیشن ہے. انٹو ریگولیٹ اسٹینڈرڈ آف کمپیٹنسی. یہ کیوں کرنا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف کمپیٹنسی جو ہے اور ایتھکس، اس کو کیا کرے؟ اس کو باقاعدہ بنائیں کہ آپ نے جو نرسنگ کی ہے یہ پروفیشنل فیلڈ ہے، یہ ایک پروفیشن ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کنٹینیو ایجوکیشن کو کنٹینیو رکھنا ہے. اس کے لیے ایویڈنس بیس ریسرچ کرنی ہوتی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تاکہ جو اسٹینڈرڈ آف کمپیٹنسی ایتھکس ہے، جو کیئر ہے، اس کو اسٹینڈرڈائز طریقے سے پیش کرے، یا اسٹینڈرڈ طریقے سے آپ کیا کرے؟ ایتھکس کے مطابق، ایتھک اخلاقیات کے دائرے میں اندر آپ نے پیشنٹ کو، تاکہ آپ پیشنٹ کو کیا کرے؟ کیئر پرووائڈ کریں. تو تب ہی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نرسنگ ایز اے ایک پروفیشن ہے. It involves extensive study of nursing theory, practices and training in clinical skills. ایک انٹینسیو تھیوری ہوتی ہے، انٹینسیو اسٹڈی، ایک ایکسٹینسیو اسٹڈی ہوتی ہے. ایکسٹینسیو اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر فیلڈ سے نالج اکٹھا کرتے ہیں، تھیوری سے، پریکٹس سے، ان ٹریننگ سے، ان کلینکل سکلز میں بہت سی چیزوں سے آپ نے نالج کلیکٹ کیا ہوا ہے. اس کو آپ مطلب اس کا سمپل الفاظ میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک ٹاپک کے لیے بہت سارے بک کو پڑھتے ہیں، تو یہ ایکسٹینسیو اسٹڈی ہے. اگر آپ ایک ہی بک ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو یہ انٹینسیو، INTENSIVE. تو پھر وہ یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ انٹینسیو اسٹڈی وہ ہوگی جب آپ نے کسی ایک ٹاپک کو ڈیپ ڈیٹیل میں پڑھنا ہو، ان ڈیپ میں پڑھنا ہو. اور ایکسٹینسیو اسٹڈی وہ ہوگی کہ آپ نے ایک ٹاپک کے لیے بہت سارے فیلڈ سے نالج اکٹھا کیا ہو، بہت سارے بکس آپ نے پڑھنے ہو. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکسٹینسیو اسٹڈی. ٹھیک ہے. ایمز آف نرسنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایمز آف نرسنگ ٹو پروموٹ ویلنس، وہی بات ہے، ٹو پریونٹ النس، ٹو ریسٹور ہیلتھ، ٹو فیسیلیٹیٹ کوپنگ. مطلب اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، تاکہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح بنانا ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، فیل ایز محسوس کریں. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ نرسنگ کی ایمز ہوگی. باقی جو سب چیزیں یہ اوپر میں نے پڑھے ہیں ایمز آف نرسنگ کی. The primary role of the nurse is leader, advocate, communicator, counselor, researcher and teacher. یہ دیکھیں نا، جو پہلے ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایڈوکیٹ کرنا ہے انڈیویجول کو، کمیونٹی کو، پاپولیشن کے لیے ایڈوکیٹ کرنا، تو وہ نرسنگ رول تھی. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ آ گئی. لیڈر، آپ نے لیڈ کرنا ہے. نرسنگ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ایڈوکیٹ کرنا ہے، یا کاؤنسلنگ کرنی ہے، یا ریسرچ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ کرنی ہے، ایڈوکیٹ کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے. تو آپ نے یہ رولز بھی یاد رکھے کہ نرسنگ کا رول لیڈر بھی ہے، ایڈوکیٹ بھی ہے، کمیونیکیٹر بھی ہے، کاؤنسلر اور ریسرچر اینڈ ٹیچر بھی ہیں. The nurses practice in their کس چیز میں؟ The nurses practice in their، یہ 2 دفعہ آیا ہے، ہاسپٹلس. ہاسپٹل میں وہ پریکٹس کرتے ہیں، ہوم میں کرتے ہیں، گھروں میں، اسکولز میں، آفیسز میں، کیمپس میں، کلینکس میں.
एंड मोबाइल यूनिट्स, मोबाइल यूनिट्स को कहा जाता है कि मतलब ऐसी यूनिट्स जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल यूनिट्स ये हैं कि आपने एक इस यहाँ से पेशेंट को दूसरी वार्ड पे शिफ्ट करना है, तो उसी एज ए यूनिट में आपने काम करना है कि यहाँ से किस पेशेंट को उस वार्ड में वो लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्शियरी लेवल से सेकेंडरी लेवल पे लेके आना, या सेकेंडरी लेवल से फर्स्ट लेवल पे जब आप पेशेंट को लाते हैं, या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में आप किसी पेशेंट को ले जाते हैं, तो उसमें भी वो प्रैक्टिस करते हैं, या उसमें वहाँ पे भी उसका रोल होता है। ठीक है, तो ये नर्सेस का रोल है कि वो कहाँ कहाँ पे वो अपना काम सरंजाम देती है, खिदमत सरंजाम देती हैं। प्रमोटिंग वेलनेस, क्या है प्रमोटिंग वेलनेस? The achievement of one maximum attainable potential. The American Hospital Association 1980 में इसने डिफिनेशन की क्या की है? The achievement of one maximum attainable potential जो कि किसी पेशेंट्स की जो मैक्सिमम अटेनेबल जो इसकी सलाहियत होती है, उसको अटेन करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए जो हमें सलाहियत कैपेबिलिटी दरकार होती है, हम इसको क्या कहेंगे? वेलनेस कहेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलनेस इज नॉट मेनली, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इलनेस को क्या करें, अवॉइड करें या लाइफ स्पेन को ज़्यादा करें, बल्कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी को इन्हेंस करना है। वो तब इन्हेंस होगा जब आप उसी एक्टिविटीज़ पे फोकस करोगे कि जिसकी वजह से आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअली वेल बीइंग इम्प्रूव हो सके। तो आपने ऐसे एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है कि जिससे आपकी मेंटली, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग बेहतर तरीके से इम्प्रूव हो सके, तभी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये प्रमोटिंग वेलनेस है। वेलनेस इज द यूनिट ऑफ वेलनेस इज द यूनिटी एंड हार्मनी विद इन द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये क्या है? एक कनेक्शन है, हार्मनी कनेक्शन है किस चीज़ के दरमियान? माइंड, बॉडी और स्पिरिट। ये तीन चीज़ें याद रखें, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट के माबेन जो कनेक्शन है, इसको हम इसकी यूनिटी और कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? वेलनेस कहेंगे। प्रिवेंटिंग इलनेस, ठीक है, ये एम्स है नर्सिंग की। इट मेन्स गोल इज, इसका मेन मकसद क्या है? रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इलनेस, रिस्क को कम करना। प्रमोटिंग हेल्थ हैबिट्स, ऐसे हैबिट्स को जिससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सके उसको प्रमोट करना। मेंटेनिंग द ऑप्टिमल फंक्शनिंग, ये वही बातें हैं यहाँ पे जस्ट प्रिवेंशन की जो इलनेस जो गोल है उसके ज़ुमरे में ये आती है, हालांकि हमने ये पढ़ा भी पीछे स्लाइड्स के डिफिनेशंस में। It is a systemic process that promotes healthy behavior and reduces the frequent occurring of incidents, conditions और illness। ये एक सिस्टमाइज प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, जो हेल्थी बिहेवियर को प्रमोट करती है और जो इंसिडेंट्स होती है या कंडीशन ऑफ इलनेस की जो होती है वो इलनेस कंडीशन है उसको रिड्यूस करती है। ठीक है, हेल्थी बिहेवियर को प्रमोट करना और इंसिडेंट्स और इलनेस को कम करना, ये मेन गोल है किस चीज़ की? प्रिवेंटिंग इलनेस की। इट्स मेनली फोकस ऑन द हेल्थ प्रॉब्लम बिफोर दे अकर, मतलब प्रिवेंट करना। जब भी कोई चीज़ आपको हुई नहीं हो लेकिन आने के चांसेस हो, दोबारा आने से जब आप अपने आप को बचाते तो इसको आप प्रिवेंट करेंगे, तो इसको प्रिवेंशन कहते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा। पीपल आर मोटिवेटेड टू चेंज द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्या है? अब मोटिवेट हो जाते हैं टू चेंज द फॉलोइंग, के वो अपने इन चार चीज़ों उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग इंडिविजुअल नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, motivating individuals to change their lifestyles involves empowering them with the information they need to make choices and develop skills that lead to healthy behavior। मतलब इस डिफिनेशन को याद रखें, जस्ट हेडिंग को याद रखें, strengthen the individual knowledge and skills। क्या करना है? उसकी नॉलेज को, स्किल्स को वो करना है, इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथन करना है। जिस तरह हमने यूनिक फंक्शन में वर्जीनिया हेंडरसन में हमने पढ़ा था कि अगर किसी बंदे के पास अगर वो विल हो और नॉलेज हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? स्ट्रेंथ हो, विल हो और नॉलेज हो, ये तीन चीज़ें हो, तो वो खुद मुख्तार होगा, वो अपना ख्याल खुद रखेगा, उसको कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही वही बातें यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हैं कि आपने इंडिविजुअल की स्किल्स और नॉलेज को क्या करना है? एम्पावर करना है, ताकि जिससे वो अपनी हेल्थी बिहेवियर को डेवलप कर सके, अपना ख्याल खुद रख सकें।
Give advice to your patients, remind them to eat moderation, floss teeth regularly and wear helmet when they are riding their bikes. ये आप इसके नॉलेज में क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं कि आपने जब बाइक चलानी हो तो आपने हेलमेट उसको पहनना है, आपने रेगुलरली अपने दांतों को साफ रखना है, आपने मॉडरेट तरीके से ज़्यादा नहीं खाना, सिंपल खाना खाना है, ठीक है, सारे तरीके से खाना खाना है. तो ये क्या है, आप इसकी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं. तो ये इसकी वजह से इसकी हेल्थ में क्या आएगी, रिकवरी और प्रमोट हो जाएगी. स्क्रीन पेशेंट फॉर क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स को जो रिस्क फैक्टर है उसको क्या कर रहे हैं, उसको स्क्रीन आउट. प्रमोटिंग कम्युनिटी एजुकेशन. मैंने पिछले स्लाइड में ये कहा कि आपने सिर्फ इंडिविजुअल की नॉलेज को और स्किल को स्ट्रेंथ नहीं करना, बल्कि आपने कम्युनिटी को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है, कि जिसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो सके. द मीडिया इज़ द पावरफुल मैकेनिज्म फॉर कम्युनिटी एजुकेशन. मास मीडिया कैंपेन्स हैव बीन शोन टू इंक्रीज द अवेयरनेस एंड चेंज एटीट्यूड. आपने किस तरह कम्युनिटी को आगाह करना है, किस तरह इम्प्रूव करना है हेल्थ को, आप ताकि जब आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो किसके ज़रिए होगा, मीडिया के ज़रिए, ठीक है. तो प्रमोट द मैसेज दैट में मेनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स आर प्रिवेंटेबल. आपने इस तरह प्रमोट करना है, ये मैसेज आपने प्रमोट करना है, आगे लेके जाना है कम्युनिटी को कि बहुत से मेजर जो प्रॉब्लम है वो प्रिवेंटेबल है, मतलब आप उससे दोबारा आने से बचा सकते हैं. जिस तरह वैक्सीन की जो वो है जो वैक्सीनेशन होती है कि पोलियो को दोबारा आने से आप जब बचा सकते हैं तो आपने उसके लिए पोलियो वैक्सीन लगानी होती है, ठीक है. तो ये क्या है, तो ये प्रमोटिंग कम्युनिटी एजुकेशन. एजुकेटिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है. एजुकेटिंग प्रोवाइडर्स प्रोवाइड इन्फ्लुएंस विद इन देयर फील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज. आपने इस तरह बंदों को लेके आना है कि जो कि एजुकेटेड हो, जिसके पास नॉलेज हो, वो उसके पास वो अपनी फील्ड में महारत, उसकी स्पेशलिटी हो, वो एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में, और उसी के मुताबिक वो क्या करे, टू मोटिवेट एंड टीच पीपल, क्लीन स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स, कि वो उसको क्या करे, उसको ऐसी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि जिसकी वजह से जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कोलीग हैं, वो मोटिवेट हो सके, ठीक है. इट इज़ एसेंशियल दैट दे रिसीव एजुकेशन टू इम्प्रूव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेंशन. ये बहुत ज़रूरी होती है कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन को रिसीव करे टू इम्प्रूव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिवेंशन, कि उसको अपने बारे में, मतलब उसको खुद भी उस डिजीज़ या उस कॉम्प्लिकेशन के बारे में इल्म हो कि उसको बचाया जा सकता है, ठीक है. प्रोवाइड प्रिवेंशन ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल इन नॉन हेल्थ केयर सेटिंग्स, फॉर एग्जांपल टीचर एंड चाइल्ड केयर वर्कर्स. आपने क्या करना है, प्रोवाइड प्रिवेंशन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल इन नॉन हेल्थ केयर. आपने प्रोवाइड प्रिवेंशन ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है प्रोफेशनल को, जो कि नॉन केयर हेल्थ केयर सेटिंग में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उसको आपने इंफॉर्मेशन देनी है. उसको क्या करना है, उसको ये इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आप ऐसे डिजीज़ हैं जो कि बचाया जा सकता है. तो जो टीचर है, चाइल्ड केयर वर्कर होते हैं, उसको आपने क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, उसको मोटिवेट करना है, और उसको आपने गाइडेंस देनी होती है कि ऐसे ऐसे डिजीज़ हैं जो कि प्रिवेंटेबल है, ताकि वो जाके अपने स्कूल में या क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है. आपने उसको एजुकेट करना है. एडुकेट फॉर प्रिवेंशन ट्रेनिंग फॉर स्टाफ विद इन योर ओन हेल्थ केयर सेटिंग. क्या करना है, वही बातें हैं कि अपने स्टाफ को, जो आपकी सेटिंग में जो स्टाफ होती है, उसको भी एडुकेट करना है. किस चीज़ के बारे में एडुकेट करना है, कि ऐसे डिजीज़ हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, ठीक. जो आखिरी है, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है. Changing organization practices within the organizations such as health department, schools has the potentials for positive impact on members. क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रैक्टिस है वो आप इसको उसमें चेंज ले आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, वो चेंज हो सकती है किसी सच एज हेल्थ डिपार्टमेंट, स्कूल्स हैज़ द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मेंबर्स. मतलब जब आप कम्युनिटी को या टीचर्स को या अपने बच्चों को जब आप लोग पढ़ाएंगे कि ऐसे डिजीज़ है माशरे में कि जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है,
تو آپ کیا کرتے ہیں اسی آرگنائزیشن میں ایک چینج لے کے آتے ہیں. کس سینس میں کہ آپ اس کی ہیلتھ میں امپرومنٹ لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپنے صحت کا خیال کس طرح رکھنا ہے. Make healthcare setting a model for healthy behavior. For example, ensure that all food served contains nutrients. Encourage our institutions to incorporate more preventive practices in the curriculum. For example, اگر میں کسی وہاں پہ سیمینار ارینج کر رہا ہوں کسی کالج میں یا انسٹیٹیوٹ میں یا کسی یونیورسٹی میں, تو میں جب وہاں کے بچوں کو یا اس کے اسٹاف کو جب میں ایجوکیٹ کروں گا, ان کو مطلب انفارم کروں گا, اویئر کروں گا, آگاہی ان لوگوں کو دلاؤں گا کہ یہ فوڈ جو ہے یہ مضر صحت ہے اور یہ فوڈ صحت کے لیے اچھا ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنی صحت کو بچا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا, یہ گریٹ امپیکٹ ہوگا ان بچوں پہ. تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہیلتھ ہے اس میں امپرومنٹ آ جائے گی. اسی طرح وہ اپنے آپ کو ڈیزیز سے نیکسٹ ٹائم بچا پائیں گے. تو یہ کیا ہو گیا, ایک چینج آئے گی اس انسٹیٹیوشن میں یا اس آرگنائزیشنس میں ہیلتھ کے پیٹرن میں, ٹھیک ہے, وہ اپنے ہیلتھ کو امپروو کرے گا اس وجہ سے. To reduce needless suffering, injury and death, prevention must be moved from the sidelines to the forefront of health and social policy. To reduce needless suffering, مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے انجری کو, اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو انجری سے بچا پائیں گے. آپ جو سفرنگ آپ کی ہوئی ہوتی ہے, مطلب جو تکلیف آپ کو پہنچی ہوتی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے نیکسٹ ٹائم. اور اسی طرح آپ کی جب ڈیزیز سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ کی جو لائف اسپین ہے, جو لائف زندگی ہے, وہ امپروو ہوتی جائے گی اور ڈیتھ کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. تو وہ کس وجہ سے, ٹو فور فرنٹ آف ہیلتھ اینڈ سوشل پالیسی کی وجہ سے آپ اس کے لیے ایک پالیسی لے کے آئیں گے. سوشل پالیسی, معاشرتی جو پالیسی ہوتی ہے, یا ہیلتھ کے حوالے سے آپ ایک پالیسی لے کے آئیں گے کہ آئندہ اس آرگنائزیشن میں یہ چیز خوراک کی ملیں گی, یہ چیز جو کہ مضر صحت ہے یہ نہیں ملیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا, اس سے چانسز ختم ہو جاتے ہیں کس چیز کے, انجری کے, سفرنگ کے اور ڈیتھ کے. بس یہ ٹاپک تھا جو ایف او این کا ٹاپک تھا. تو ونٹر کی ویکیشنز ہو گئی ہیں, تو اس وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو تھوڑی لمبی بنائی. اگر کسی کو, میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے, کہ آپ کی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے, ٹھیک ہے. پھر بھی اگر کوئی مشکل ہو تو آپ کلاس میں پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, اگر آپ کو یہ ویڈیو بورنگ لگ رہی ہے یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اتنا ٹائم کون بیٹھے گا یہاں پہ اس کو وہ کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, تو آپ اس طرح کریں, اس کو اسپیڈ اپ کریں. اسپیڈ کا آپشن یوٹیوب پہ وہ موجود ہوتا ہے, تو آپ نے اس کو اسپیڈ اپ کرنا ہے, 1 پہ 2 پہ کچھ اس طرح آپ نے اس کو سٹ لے کرنا ہے. تو اس سے آپ کو کیا ہو جائے گی, ٹائم بچت ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن کنسیپٹ وہی ہے جو امپورٹنٹ تھا, وہ میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سمجھایا. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.